ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ، ایک چائنیز ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں پروفیسر جیانگ زوئی کن، وہ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا میں کلپ ان کا آپ کو سناتا ہوں، دیکھیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ This war, it is the end of the world. This small area, guys, it's called the Strait of Hormuz. It's really the center of the world. This one area is the nexus, the pivot of the world. From the GCC, you have 20% of all the world's oil flowing through this narrow strait. Where does it go, guys? It goes to Asia, India, Pakistan, South Korea, China. If Hormuz closes, we will run out of oil in about 8-9 months. The entire Japanese economy would collapse in 8-9 months. If the GCC collapses, the American economy and the American empire both collapse at the same time. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو بڑا انہوں نے خوفناک سیناریو پیش کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو ہم اینڈ آف دی ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بیچ میں صلح کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کسی کو ٹرمپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ کیا ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں نظر اس پہ بھی رکھنی چاہیے کہ اس وقت ٹرمپ پہ کس قسم کے پریشر آ رہا ہے۔ پہلے تو پریشر اس پہ آ رہا ہے عرب ملکوں کی طرف سے، جی سی سی ممالک کی طرف سے، جہاں پر آپ کو معلوم ہی ہے بہت نقصان ہو رہا ہے، اور انرجی کے حوالے سے تو زیادہ ہی ہے، بلکہ اب تو آئل کی جو قیمت ہے پر بیرل وہ $100 سے کہیں زیادہ یعنی کہ پار کر چکی ہے۔ سو اس سے تو گلوبل انرجی مارکیٹس جو ہیں وہ بالکل شیک اپ ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک جو اسٹریٹجی کا مقصد تھا یا ہے ایران کا یہ اٹیکس کرنے کا جی سی سی ممالک میں، اور اسپیشلی ان کے انرجی انفراسٹرکچر پہ، مثال کے طور پہ LNG جو فیسلٹی ہے سب سے بڑی قطر میں وہ اٹیک ہو چکی ہے، سعودی عربیہ میں ان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری اٹیک ہو چکی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ڈیمیج کرنا، اس اسٹریٹجی کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پریشر ڈالنا ان جی سی سی ممالک پہ کہ وہ پھر جائیں اور واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کو کہیں کہ آپ جنگ مختصر کریں، اس کو ختم کریں، نہیں تو ہمارا تو بہت ہی بیڑا غرق ہو رہا ہے، یعنی کہ ہماری اکانومیز کا۔ دیکھیں ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے جو قطر کے انرجی منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو آئل ایکسپورٹس ہیں اس خطے سے وہ بالکل بند ہو سکتے ہیں، اور اس وقت تو LNG کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں آلموسٹ، جس سے کہ جو پرائسز ہیں گیس کی بھی وہ یورپ کے لیے کم از کم اوپر جا رہی ہیں۔ تو ایک تو اسٹریٹجی کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے جو پریشر اب ٹرمپ پہ آ رہا ہے وہ امریکہ کے اندر سے آ رہا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے انہوں نے 2 ووٹ جیت لیے کانگریس میں، ہاؤس آف ریپ اور سینٹ میں، لیکن بہت ہی نیرو مارجن سے، اور یہ کس ایشو پہ تھے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، ہالٹ دا وار۔ لیکن ہر اوپینین پول اب ہمیں یہ دکھا رہا ہے امریکہ کا کہ میجورٹی آف امیریکنز آر اگینسٹ دا وار، دے آر اگینسٹ ٹرمپس ایکشن۔ اور پھر سب سے اہم چیز جو ان کی اپنی سپورٹ بیس ہے، میگا بیس جس کو کہتے ہیں، میگا بیس، میک امریکہ گریٹ اگین بیس، وہاں پر آوازیں جو اٹھ رہی ہیں تنقید کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ جو جنگ ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، اس سے تو مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز جو آ رہے ہیں سال کے آخر میں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اس جنگ سے، اینڈ اٹ کین بی اے سیٹ بیک فار پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ سو آلدو اس وقت ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی جو کہ ہم کنکلوڈ کریں کہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے صورتحال، لیکن یہ پریشرز بھی ہیں۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹرمپ ان پریشرز کو کیسے بیلنس کرے گا بٹوین دی عرب کنٹریز، دی اکنامک امپیکٹ جو امریکہ پہ بھی ہو رہا ہے اور ہوگا۔ امریکہ از مور اور لیس سیلف سفیشینٹ ان آئل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آئل کی قیمت اوپر جائے گی تو ان کے پیٹرول پمپ پہ جو تیل ہوگا وہ سستا ملے گا، وہ بھی پرائس اس کی اوپر جائے گی۔ سو اس نے بیلنس اب کرنا ہے ٹرمپ نے، اور پتہ نہیں کیسے کرے گا فرینکلی، بٹوین پرائم منسٹر نیتن یاہوز انسسٹنس کہ جی اس جنگ کو جاری رکھیں، اینڈ عرب کنٹریز اینڈ ایکچولی ادر کنٹریز، یعنی کہ آفٹر آل چین اینڈ ادر، روس وغیرہ کہہ تو رہے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ کے حد تک تو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں، اس جنگ کو ختم کریں۔ تو آئی ڈونٹ نو، بڑا مشکل ہے اس وقت کہنا کہ یہ بیلنس کس طرح سے ہوگا، بیکاز دیکھیں جو صدر ٹرمپ ظاہر نہیں چاہے گا وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ تاثر بننا شروع ہو جائے کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں اٹ از ڈوئنگ بیڈلی،
اور اس وقت پینٹیگن کی طرف سے جو کچھ لیکس ہوئی ہیں اس سے یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ ان کی کم از کم جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ تو ٹرمپ کو بتا رہی ہے کہ جی جنگ اس طرح سے نہیں جا رہی جس طرح سے ہمارا خیال تھا، یعنی کہ ان کے فیور میں. جی تو ایران جسٹ ہیز ٹو پرولونگ دا وار. اف دے کین پرولونگ دا وار دین ان کو شکست دینے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ. وہ اگر شکست دے دے مارکیٹس کو تو کام بن جائے گا ان کا. اچھا، لیکن اینڈرسن کوپر جو سی این این کے ایک بڑے مشہور اینکر ہے، انہوں نے اپنے شو میں جو صورتحال پیش کی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں دی وار ود ایران از کاسٹنگ یو ایس ٹیکس پیئرز $891.4 million per day according to a think tank. Eventually the Trump administration will need more money to fund this war and only Congress can do that. تو یہ جو صورتحال ہے تو بڑی تشویشناک ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ کویت میں ایک فرینڈلی فائر کے نتیجے میں امریکہ کے 3 جہاز جو ہیں وہ گر گئے، تو یہ کویت کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی کہ انہوں نے امریکہ کے جہاز گرا دیے؟ تو اگر یہ کویت کے پاس ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے تو یہ تو اور بھی ملکوں کے پاس ہوگی. یہ دیکھیں، یہ ٹیکنالوجی ہر ملک کے پاس ہے جس کو کہتے ہیں انسانی غلطی. اچھا جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ابھی اس کی انویسٹیگیشن نہیں آئی. سیکنڈ، میرے اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آئے گی، یہ فائلوں کی نظر ہو جائے گی، 10 سے 15 سال بعد آئے گا. تیسرا جو ہوا ہے، وہ جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ جو اگر تو یہ گراؤنڈ سسٹم سے تھا تو پیٹریوٹ مسائل بڑا بدنام زمانہ مسائل ہے، لیکن جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں یہ نہیں لگتا کہ یہ تینوں جہاز گرے. اچھا، بائی دی وے ابھی خرچے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک جہاز کی قیمت تقریباً 90 سے 94 ملین ڈالر تھی. ایک F-15 جو یہ گرا، 3 جہاز گر گئے تو چند منٹوں میں انہوں نے آپ کے 270 سے 280 ملین ڈالر گرا دی. اچھا، اب جو ابھی تک اطلاعات ہیں اس میں ایک F-18 جہاز تھا جس نے یہ مسائل فائر کیے. شاید تینوں شارٹ رینج مسائل تھے جو فائر ہوئے. اور غلطی کس طرح ہوئی؟ ہوتا یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ بہت سیچوریشن ہوتی ہے. اس دن 200 جہاز تھا. اب یہ ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ یہ F-15 جو تھے تو یہ بامبر، یہ فائٹر ایئر کرافٹ نہیں تھے. تو ادھر they were going in for the attack اور coming out. لیکن اس سے یہ تو ثابت ہوگا کہ یہ کویت کی ایئر سپیس کو استعمال کر رہے تھے اس میں تو کوئی ایران پر بمباری کے لیے. اور انہوں نے آفیشلی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ کہاں سے ٹیک آف ہوا، لیکن یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ وہ جو ایران کا موقف ہے کہ خلیجی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سیکنڈ، جو غلطی ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو F-18 جہاز جس سے گرایا گیا ہے F-18 جہاز میں ایک سسٹم ہوتا ہے یا سارے جہازوں میں جس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن فرینڈ اور فو، IFF کہتے ہیں. اس سے آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں کوڈز جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دشمن ہیں یا آپ دوست ہیں. اب پہلی غلطی جو ہو سکتی وہ یہ ہے کہ کویتی پائلٹ نے اس سسٹم کو آن نہیں کیا، یعنی اس کی اسکرین پہ لکھا ہوا یا ڈسپلے نہیں آ رہا تھا، لائٹس آتی ہیں سبز رنگ کی، تو وہ نہیں پتہ چلا کہ کیا یہ دشمن ہے، دوست ہے یا ان آئیڈینٹیفائڈ ہے. ایک غلطی یہ ہو سکتی. دوسری یہ ہے کہ دیکھیں فاگ آف وار تھی، میں نے 3 جہاز دیکھے اور میں نے کہا اتنے قریب رینج میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میری رال ٹپک پڑی اور میں نے کہا جناب ٹھک 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 تینوں میزائل مارے. اچھا ایڈمرل سلیم صاحب یہ بتائیں کہ جو ابنائے ہرموز ہے، اسٹریٹ آف ہرموز، ایران کتنے عرصے تک اس کو بند رکھ سکتا ہے؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا ان کی جو پاسداران انقلاب کی نیوی ہے تو وہ نیوی کے پاس تو چھوٹے چھوٹے جہاز ہیں، تو کیا وہ سمندر میں مائنز بھی لگا سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں وہ؟ جی دیکھیے، اس میں آبنائے ہرمز بہت ہی تنگ گزرگاہ ہے جس میں سے کہ ایک وقت میں زیادہ جہاز نہیں گزر سکتے. اور اسی طریقے سے جو عریبین گلف ہے وہ بھی اوپن سی نہیں ہے، وہ بھی ایک انکلوزڈ واٹر ہے. ان دونوں جگہوں پہ ایران بڑا ایفیکٹولی اپنے جو اس کے پاس پاسداران انقلاب کے پاس ایسٹس ہیں ان کو وہ استعمال کر سکتا ہے، جس میں کہ اس کے پاس جو چھوٹی اور تیز رفتار بوٹس ہیں جن کو ہم کاماکازی رول میں بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس طریقے سے وہ ریموٹلی کنٹرول بھی ان کو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے اوپر راکٹ لانچز بھی نصب ہیں اور کیے بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کو جغرافیہ کافی ہیلپ کرتا ہے ایران کو ابنائے ہرمز کے کانٹیکسٹ میں. تو اس میں اس نے اپنی کوسٹ کے ساتھ ساتھ کچھ فکسڈ انسٹالیشنز کی ہوئی ہیں جو راکٹس ہیں یا میسائلز ہیں. اسی طریقے سے اس کے پاس تھوڑا سا ڈسٹنس کے اوپر اس نے موبائل یا کوسٹل لانچز بھی اس کے پاس ہیں.
موبائل کوسٹل لانچز. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس اسی ایریا کے اندر اپنا اثر انداز ہونے کے لیے ان کے پاس کچھ ڈرونز بھی ہوں گے. اسی طریقے اس پر میزائل سے بھی کچھ نہ کچھ انفلوئنس کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ لو کاسٹ سلوشنز ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہی اسٹریٹجک ہے. ایران میں گراؤنڈ ٹروپس اتار سکتا ہے امریکہ، اپنے گراؤنڈ ٹروپس اتار سکتا ہے؟ ابھی تو وہ 10,000 کرد جو ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی جو بری فوج ہے اس کو بھی اتار سکتا ہے؟ جی، اس میں اس کو کرنے کے لیے اس کے پاس پہلے کچھ پری ریکوزٹس ہوتی ہے. اگر تو اس نے جو گراؤنڈ ڈیفینسز ہیں ان کو کافی حد تک سافن اپ کر لیا ہے، کافی حد تک ختم کر دیا ہے، اور ان کے پاس وہ ابھی خطرہ نہیں ہے کہ جب ہمارے سولجرز لینڈ کریں گے تو ان کے اوپر کچھ رسپانس آئے گا. انلیس وہ کنڈیشنز جو ہیں اچیو نہیں ہوتی تو وہ کسی پورٹ سے یا کسی شور سے وہ اس کو لینڈ کرنا اس کے لیے کافی مشکل پروپوزیشن ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لمیٹڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ ایسے ایکشن لے سکتا ہے، اور اس کو پھر وہ جوائن کرا دے، وہ جو لینڈ بیس جو آپ نے بات کی ہے کردز کے ساتھ، ان کے آپس میں پھر ہینڈ شیک ہو جائے اور ایک کسی حد تک وہ اپنے کچھ آبجیکٹیوز حاصل کر سکے.